اس میں چند ایک حوالہ جات ہیں، میں ایک گفتگو آپ سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میں نے ایکسٹریکٹ کیے مختلف حوالہ جات سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ جات آپ سامنے رکھوں تاکہ آپ اس کو ڈائریکٹلی خود بھی پڑھ سکیں، دیکھ سکیں۔ ایک تو یہ کہ خرم مراد صاحب کی کتاب ہے درس قرآن کیسے دیں، کچھ کتاب کے ہے ہمارے پاس لمیٹڈ کاپیز ہیں لیکن ان کو منگوایا جا سکتا ہے، تو یہ درس قرآن کیسے دیں خرم مراد صاحب کی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ میں نے ایسا کیا کہ اس دفعہ میں نے سرچ کیا اور کچھ میرے پاس آلریڈی مٹیریل تھا، اس کو میں نے بک فارم میں رکھا اور یہ سافٹ بک ہوگی، مختلف مضامین میں نے لیے ہیں، جیسے درس قرآن کی تیاری میرا اپنا مضمون ہے، درس قرآن کے بنیادی اصول خرم مراد صاحب کا ہے، درس قرآن کیسے دیں لئیک اللہ خان منصوری صاحب کا ہے، درس قرآن دینے کا طریقہ، فہم قرآن کے بعد اصول، قرآن مطالعہ قرآن کیوں کیسے، درس قرآن کی تیاری کیسے کریں، اچھے مدرس کے اوصاف، تفہیم القرآن مقاصد اور آداب، یہ پوری جو اس کے 70 صفحے ہیں، یہ آپ جو سافٹ کاپی آپ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ دوسری کتاب ہے خلیل الرحمن چشتی صاحب کی، یہ اسلام آباد میں ہی جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایکوائر نہیں کیا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ خلیل الرحمن چشتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس پہ مدت سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ اسلام آباد میں یہ پروگرام وہ کرتے رہے ہیں، تو یہ کتاب اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ اس میں جو ہے وہ درس قرآن کے بنیادی اصول، فہم قرآن کے بنیادی اصول، درس قرآن کے لیے وقت کی تقسیم، مخصوص صورتوں کا درس کی تیاری، علاج القیاس، میں نے اس سے بھی مٹیریل دیا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درس قرآن کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ تیاری کو، 3 مین پارٹس ہیں، رکوع یا منتخب آیات یا موضوع، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نمبر 1 کہ آپ درس کس چیز کا دیں گے، کس موضوع پر دیں گے، کس آیت پہ دیں گے یا کس رکوع پہ دیں گے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے میٹیریل اکٹھا کرنا ہے، جس پہ آپ نے درس دینا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے میٹیریل اکٹھا کرنا ہے، پھر میٹیریل کو ترتیب دینی ہے اور تحریر کرنا ہے۔ میٹیریل جو چیز آپ لکھ لیں گے وہ آپ کی اپنی ہوگی، جو پڑھ لیں گے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ آپ چیز لکھ لیں گے، جو پروگرام دینا ہے اس کو ترتیب دے لیں گے، وہ فار ایئرز لانگ آپ کے پاس رہے گا، اگر آپ نے دوبارہ وہ پروگرام تیار کرنا ہوگا تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں ایز اے ٹیچر، ہم نے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا ہوتا تھا تو کم از کم 8 گھنٹے اس کی تیاری ہوتی تھی، کم از کم 8، لیکن دوبارہ اسی کو اگر رپیٹ کرنا ہوتا تھا تو دوسری دفعہ 1 گھنٹہ، تیسری دفعہ آدھا گھنٹہ، چوتھی دفعہ 15 منٹ، اور بعد میں جو ہے وہ 2-3 منٹ چاہیے ہوتے تھے کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے، لیکن پہلی دفعہ اس کو محنت کرنا پڑتی تھی اور اپنے نوٹس ڈیولپ کرنا پڑتے تھے، تو بعد میں وہی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کو ایڈ کرتے تھے ہم لوگ۔ تو ایسے جب آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو آپ جو بھی درس تیار کریں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تیار کریں اور اپنے پاس محفوظ کریں اس کو، تاکہ آئندہ جب بھی آپ نے پروگرام دینا ہو آپ کو وہ سپورٹ کرے۔ رکوع، موضوع یا آیات کا انتخاب، دیکھا جائے کن افراد کو درس دینا ہے اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ موسٹلی جو ہے 50 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے درس کا، جب ہم ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں اس میں 20 منٹ کا ہم دورانیہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس میں 6 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں پروگرام میں آنے کی۔ 6 لوگوں کو مطلب کہ 30 منٹ اگر ایک فرد کو دیں تو 180 منٹ بنتے ہیں، 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر ہم اس جتنا دورانیہ بڑھائیں گے اتنا یہ ٹائم بڑھتا جائے گا، جو کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا اور ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا۔ انہوں نے 20 منٹ پہ کنفائن کیا ہوا ہے۔ آیات یا رکوع جیسے بات کی، موضوع سوشل بھی ہو سکتا ہے، دینی بھی ہو سکتا ہے، جیسے صبر ہے، دینی شاعر ہیں، اخلاق و آداب ہیں، عبادات ہے، انسانی معاملات ہیں، غیبت ہے، انفاق ہے، خاندانی معاملات ہیں، جیسے آج کل حیا پہ ہفتہ منایا جا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی ہو تو آدمی اس پہ کہتے ہیں میں حیا پہ دوں گا کہ بے حیائی کیا ہے، حیا کیا ہے، فحاشی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا حدیث ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ ایسے سماجی مسائل ہیں، اس پہ جو جیسے وراثت ہے، سماجی مسئلہ ہے، اس قسم کے اور دوسرے مسائل لیے جا سکتے ہیں، ان پہ پروگرام کیا کہ، لیکن آپ نے موضوع ایک تعین کرنا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے جو مستقبل میں بھی آپ کے کام آتا رہے۔ وقتی ضرورت کے تحت رمضان المبارک، حج، ربیع الاول، یوم البدر، جو بھی وقتی طور پہ جیسے میں نے حیا کا کہا تھا، تو یہ آپ جو موضوع کر سکتے ہیں۔ یا قرآن کا سلسلے وار مطالعہ، آخری صورتیں لے لیں یا شروع کی صورتیں لے لیں یا درمیان میں کوئی ایک صورت لے لیں کہ آپ نے کس جگہ پہ ایک سلسلہ وار پروگرام کرنا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اب دوسری اہم چیز جو ہے اس کے تعین کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ میٹیریل کہاں سے لیں گے۔ یہ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ موضوعات کو سامنے رکھ کے سب سے ضروری مواد حاصل کیجئے۔ ضروری مواد درس کی تیاری کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ جو وہ اپنا ریت کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، کچھ جو وہ
बोरियाँ पड़ी हैं सीमेंट की, आप कुछ देर के बाद खोलते हैं तो एक ग्रे स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। फिर कुछ दिनों के बाद गुजरते हैं तो क्या इमारत नज़र आती है। कुछ दिनों बाद गुजरते हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत सा एक घर नज़र आता है। लेकिन उस घर के लिए जो थे वो स्टेप्स थे। पहले उसके लिए चीज़ें इकट्ठी की गई थी, फिर उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर बना था, फिर उसको फर्निश किया गया था, फिर उसको बाकायदा पेंट किया गया था। एग्जैक्टली यही है। आपने एक दर्स देना है तो दर्स की तैयारी के लिए पहले आप खाम माल इकट्ठा करेंगे, जितना भी हो सके मौजू के लिहाज से ज़रूरी मवाद इकट्ठा करें, और फिर उसमें से अपने काम का और मौजू से मुतल्लिका मवाद को निकाल लें, उसको दिलचस्प तहरीर के ज़रिए से पैराग्राफ में तकसीम कर लें। दर्स की तैयारी के लिए पहला मरहला है और अहम मरहला है, ये हुस्न तरतीब जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास बहुत से घर बने होते हैं, लेकिन हर एक घर मुख्तलिफ होता है, उसकी तरतीब होती है कि आपको बड़ा अच्छा लगते हैं। हालांकि उसमें वही लोहा लगा होता है, वही सीमेंट लगा होता है, वही उसमें शीशा लगा होता है, लेकिन एक तरतीब होती है। तो ऐसे दर्स होता है, उसकी मेन तरतीब होती है कि आप कैसे तरतीब देंगे। तो उसे कहते हैं हुस्न तरतीब, यानी मवाद आ गया, उसको आपने तरतीब दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है आप कैसे उसको तरतीब देंगे। अब मवाद की फरहमी है कि आयात कुरानी को इकट्ठा करना और तरतीब देना, मौजू से मुतल्लक अहादीस को हासिल करना, मौजू से मुतल्लक तारीख़ी वाक़यात हासिल करना, मौजू और हालात हाज़रा। अब ये चार जो नुकात हैं ना, ये आपका मुसलसल मुताला है। आप मुदर्रिस हैं, आप इस काम को करना चाहते हैं, आपको लगातार मुताला करना, कुरान का, तफसीर का, हदीस का, तारीख़ का, और आपको नज़र रखनी पड़ेगी हालात पे कि हालात क्या चल रहे हैं, क्या जो है वो लेटेस्ट चीज़ जो है वो हो रही है, उसके मुताबिक जो आपको मिसाल देनी पड़ेगी। अब कहाँ से आएंगे ये तफासिर कुरान हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुतुब हदीस भी हैं और गूगल सर्च भी है। जैसे मैंने कहा आज ज़माने में आसान है, आप गूगल पे कोई भी टॉपिक डालें, उर्दू में लिखेंगे, उर्दू में आपके पास उसका इंडेक्स आ जाएगा और बेशुमार मवाद बनेगा। और फिर नफ्स मज़मून के मतलब कुतुब बड़ी अहम होती है। जो किताब आदमी लिखता है वो बहुत सा पढ़ने के बाद है ना उसको एक्सट्रैक्ट करता है किताब के अंदर। जब वो किताब आप ले सकते हैं तो बहुत सा वो जो किसी तहरीर करने का पूरा दिमाग इस्तेमाल हुआ है जो वो आपके पास आ जाता है। तो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी मौजू पे अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो किताब कोशिश करें आपको किताब मिल जाए। उसके बाद जो ऑडियोज़, अब तो खैर ऐसा ऐसा उसका जा रहा है, लेकिन अभी भी ऑडियोज़ मौजूद हैं। मौलाना की जो तहरीरें अभी आपको बताया गया दुरूस थे, वो मौलाना की ऑडियोज़ थी। 60s में मौलाना ने की थी कि जो उस वक्त किसी ने जो है वो बड़े बड़े लूप पे उसको जो है ना वो कॉपी किया था, बाद में जो है वो अब तो उस पर नेट पे मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ बड़े अच्छे दुरूस हैं, ख़ासतौर पर डॉक्टर इसरार साहब के अच्छे दुरूस हैं, हर मौजू पे हैं। आप उनको जो है वो जस्ट यूट्यूब में जाके अपना जो भी टॉपिक है उसको डालें या आयत का नंबर डालें तो आपके पास जो कई अफराद के जो वो आ जाएंगे। आप सुन लें, जो चीज़ निकालनी है उसमें से निकाल लें, छोड़ दें, आप सारा ना निकालें, लेकिन सुन लें, आपको एक मवाद मिलेगा उससे। वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट्स में सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ किताबों का, मज़ामीन, मुख्तलिफ़ वेबसाइट इसीलिए बनाई गई हैं। मैं इंशाल्लाह हवाले भी दूँगा आपको। इसमें तफसीर में तफ़हीमुल कुरान है, फ़ी ज़िलालुल कुरान है, तदब्बुरुल कुरान नबी इस्लाही साहब की मारिफुल कुरान है, और इब्न कसीर है। ये अहम हमारी तफसीरी कुतुब है। हदीस के कुतुब में सही बुखारी है, मुस्लिम है, मारिफुल हदीस है, तफ़हीमुल हदीस है, छोटे मजमू में राह अमल है, इंतखाबी हदीस है। आपके पास कोई ना कोई जो है ना हार्ड कापी भी होनी चाहिए सॉफ्ट कापी के साथ साथ। ये छोटे मजमू में उनकी आपकी हार्ड कापी हो। कई दफ़ा जो है ना आदमी ज़्यादा तेज़ी के साथ देख सकता है हार्ड कापी में, गूगल के अलावा भी। उसके बाद जो है ना इसकी सॉफ्ट कापी जो है मज़ामीन की, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सॉफ्ट कापी इसकी। ये इशारात हैं बराए दुरूस कुरान, इसमें मौज़ूआत के बारे में हदीस और डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ये 14 जो है वो मौज़ूआत हैं, ये 14 मौज़ूआत पे हर सफ़े पे जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं पूरे की, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। उसके बाद दरस कुरान तर्जुमानुल कुरान से मवाद मैंने एक्सट्रैक्ट की है 2011 से लेके ऑनवर्ड, उसको बुक फार्म दी है। उसमें मौलाना के ये दुरूस भी मौजूद हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैयद मुनव्वर हसन साहब के, खुर्रम साहब के, तो ये 19 जो है वो हवाला जात हैं इसमें, जो कि आपको सॉफ्ट कापी इसकी मिल जाएगी। और ये जो है उसके बताया गया किस तर्जुमान से मैंने इसको लिया है। तो ये सॉफ्ट मटेरियल जो आपको मिलेगा और मौजू के लिहाज से आपके पास अवेलेबल होगा। ऑनलाइन सर्च करने में जो ये वेबसाइट है easyquranhadith.com, सबसे अहम जो है वो मैंने, जो मेरा तजुर्बा है पिछले 10 साल का, सबसे अहम मैंने इसको पाया है। ये जो है आप इसकी एक्जी फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लें, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आप इसको ऑफ़लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है।
سارا مٹیریل آپ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ریاض سے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں 4 ویب سائٹس، جس میں 3 جو ہیں وہ قرآن اردو.com ہے، درست.com ہے، تفہیم online.com ہے۔ اس کے بعد تذکیر.org جماعت کی یہاں کی ویب سائٹ ہے۔ جو ایزی قرآن حدیث.com ہے، اس میں قرآن مجید کے 150 سے زیادہ تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ 150 سے زیادہ تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ 2700 سے زیادہ موضوعات قرآنی پہ مکمل قرآنی آیات کا ریفرنس موجود ہے۔ آپ کلک کریں گے پوری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جیسے یہ ایک پیج میں نے اس کا لیا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، اور اس میں یہ قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم وقلیلا ما یؤمنون۔ تو یہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفسیر بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اور یہ جو اس کی خوبصورتی ہے، یہاں سے آپ کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی سائٹ پہ لے جا کے اس کو جو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نہیں ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیا ہے تفسیر موجودہ، تفسیر وسطیٰ، تفسیر وسطیٰ نمبر 2، وسطیٰ نمبر 3، تفسیر اولیٰ، تفسیر دیگر، مصباح القرآن، اور اس کے یہ انسائکلوپیڈیا آپ کہہ لیں گے۔ اس میں صرف یہ نہیں بلکہ اس میں احادیث بھی موجود ہیں، حدیث کی کتب بھی موجود ہیں، اور قرات بھی موجود ہے۔ اس میں یہاں سے اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں آپ کو کم از کم ہفتے 2 ہفتے لگے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پرفیکٹلی، اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو اپنے حساب سے آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی کیٹلاگ بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے تفاسیر کو لینا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے، تفصیل دی ہوئی ہے۔ دوسرا جو حوالہ تھا قرآن اردو.com کا، تو اس میں قرآن پاک ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا وہ قرآن پاک ہے جو آپ کے اور میرے پاس ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ نیٹ میں موجود ہے، یہ بھی آف لائن آپ اس کو کاپی کر کے اپنی فائل میں رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے کوئی بھی قرآن پاک کی آیت لینی ہے تو پہلے آپ سورہ پہ جائیں گے، اس کو کلک کریں گے، یہاں نمبر ڈالیں گے تو وہ آپ کے سامنے آیت آ جائے گی۔ جیسے یہ آیت سورہ قمر کی ہے، بلکہ یسرنا القرآن للذکر حل من مدکر، یہ اس کا اردو بھی ترجمہ موجود ہے اور اس کا انگلش ترجمہ بھی موجود، دونوں تراجم اردو اور انگلش میں دونوں تراجم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن اردو.com میں یہ ہمارے پاس ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کسی کی بھی آڈیو لینی ہو تو آپ سے مل جائے گی، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، فروغ مراد صاحب کی ہے، منور حسن صاحب کی ہے۔ یہ پورا انڈیکس ہے، یہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی آڈیو جس موضوع کے متعلق آپ جو ہے وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تفہیم آن لائن ہے۔ تفہیم آن لائن یہ ہے کہ اگر آپ کو تفہیم القرآن کی کتاب موجود ہے، اگر نہیں ہے تو یہاں سے آپ امیجیٹلی اس پورشن کو کاپی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو حوالہ جات دیے ہوتے ہیں تفہیم کے کہ اس فلاں نمبر پہ نمبر دیا، نمبر کو کلک کرتے ہیں تو پوری تفسیر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہے، مجھ سے آپ لے سکتے ہیں ایکسل فائل جو ہے وہ قرآن پاک کی۔ اس میں ایکسل فائل میں عربی بھی ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، 2 مختلف تراجم ہیں، اور یہاں پہ بھی کنٹرول F کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ڈالیں، آپ سرچ کریں تو پوری کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، موضوع کہاں کہاں بیان ہوا ہے۔ تو بات کیا ہے، مواد کی ترتیب اور تحریر، اور وقت کی تقسیم میں آتے ہیں۔ وقت کی جو ہے وہ تقسیم جب کریں گے تو ہم جو پورا پروگرام ہوتا ہے اس میں اس کے جو حصے ہیں، اس میں آغاز ہے، مرکزی خیال اور اہم نکات ہیں، اختتامیہ اور خلاصہ ہے۔ اب اس کو جب ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، یہ آپ یاد رکھیں، یہ تینوں حصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان تینوں حصے کی منصوبہ بندی، ان کو لکھنا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ آپ نے شروع کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا کیسے ہے، کون کون سے نکات ہوں گے، اور آپ نے اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے ہوگا اس کا۔ وقت کی تقسیم میں تلاوت اور ترجمہ 50 منٹ کا پروگرام کے لیے 5 منٹ، دروس کی تشریح 30 منٹ، اختتامیہ اور خلاصہ 5 منٹ، یعنی یہ فکس ٹائم ہے، 5 30 5 یعنی کہ 40 منٹ۔ آپ کا پروگرام 40 منٹ کا نہیں ہے، آپ کا پروگرام 30 منٹ کا ہے۔ آپ نے جو ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے ترجمہ اور تلاوت کے لیے بھی، اور اختتام کے لیے بھی، اور سوالات کے جواب دینے کے لیے بھی، اور یہی جو ہے آپ کو 50 منٹ بنے گا۔ جو ہمارے پروگراموں کا اہم حصہ ہوتا ہے وہ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔
باقی کوئی لوگ سوالات کو الاؤ نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوالات کرنا مدرس کے لیے جو ہے وہ انسلٹ ہے، بے عزتی ہے، وہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اپنے پروگرام میں سوال کرنے کی اجازت، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کئی دفعہ جو سننے والا اس نے صحیح نہیں سنا اور وہ غلط بات لے کے اپنے ساتھ جا سکتا ہے، اگر اس کو شک ہے تو وہ بات کر لے تاکہ اس کی بات کو وضاحت کر دیا جائے، اور اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے اپنی بات کو کہنے کا۔ تو ہم الاؤ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اضافہ کرنا یا بات کرنا۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اگر سوال کا جواب نہ آتا ہو تو واضح الفاظ میں معذرت کر لیں، اپنے پاس سے جواب گھڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو آتا ہے اس کے جواب دیں، ورنہ آپ معذرت کر لیں۔ اور ہمیں جو امام ہے ان کی اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے بہت سے مسائل پہ معذرت کی ہے۔ یہ بے عزتی کی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ غلط کانسیپٹ لے کے چلا گیا اور اس میں عمل کرتا رہا تو آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے، آپ اس کے ذمہ دار نہ بنیں۔ یا آپ کہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو اس کی تحقیق کر کے بات بتا دوں گا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں میتھمیٹکس میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ابھی بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں کہ مجھے ان کا علم نہ ہو، میں کہہ دوں کہ اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے بڑی اسپیشلائزیشن والے لوگ ہیں جن کو علم نہ ہو، وہ کہیں گے بعد میں۔ تو اس لیے ایز اے مدرس یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ یہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بات کا پتہ نہیں ہے، میں بات بتاؤں گا، اس کو پوری طور پہ جواب نہ دیں۔ اب آتے ہیں آغاز کی طرف۔ تلاوت قرآن اور ترجمے کے بعد ابتدا کسی قرآنی تمثیل، واقعاتی حدیث، تاریخی اسلامی کے اہم واقعہ سے کریں۔ کیوں؟ جو فوری طور پہ موقع ہوتا ہے اس میں لوگ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہوتے، پوری طرح سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جو آپ بات کہیں گے وہ بات ان کو یاد رہے گی۔ تو اس لیے جو پہلا حصہ ہے وہ امپارٹنٹ ہے، جو آپ نے بات کرنی ہے آپ پہلے کہہ لیں۔ جس موضوع پر بات کرنی ہو اس کی اہمیت سے چند الفاظ لکھ لیں جو شروع میں پیش کرنے ہوں۔ کیوں؟ شروع میں جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو شروع کے چند منٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اسی میں کنفیوژن ہوتا ہے، اسی میں پریشانی ہوتی ہے، اسی میں زبان لڑکھڑاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ الفاظ لکھے ہوں گے نا تو آپ کا لیول آف کانفیڈنس ڈفرینٹ ہوگا۔ آپ پتہ ہو کہ میرے پاس لکھی ہو کہ ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو آپ زبانی بات وہ کہہ لیں گے، لیکن یہ کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ نہیں لکھی نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے میں نے کہنا کیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کہنا ہے، یہ آپ سوچ کے آپ نے کیا کہنا ہے۔ شروع کے مواد کو مکمل طور پر لکھ لیں، اس طرح تیار کر لیں کہ آپ زبانی گفتگو کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے مرکزی خیال اور اہم نکات کا۔ سامعین کے لحاظ سے 3 یا 5 نکات جو آیات میں بیان کیے ہیں منتخب کر لیں، زیادہ نہیں، صرف 3 یا 5، کیونکہ آپ کے پاس ہیں 30 منٹ۔ اگر آپ 5 نکات کریں گے تو آپ کو ہر نقطے کے لیے 6 منٹ ملیں گے۔ اگر آپ 3 نکات کریں گے تو ہر نقطے کے لیے آپ کو 10 منٹ ملیں گے، کہ آپ نے اسی میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ جس کو پھیلائیں نہیں، اپنی بات کو کنفائن رکھیں۔ طویل آیت ہو تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، اگر آیات آلریڈی چھوٹی ہوں تو اس کے لیے آسانی ہے۔ پرانی آیات اور احادیث کو تحریر کر لیں، ان کے حوالے نوٹ کر لیں۔ یہ بڑا جو تیاری ہوتی ہے اس میں جس فرد نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے پاس حوالہ ہوتا ہے، جس نے تیاری نہیں کی ہوتی اس کے پاس حوالہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ بات ایسے ہے، نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ جی یہ حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت عثمان بن عفان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر آپ حدیث پہ اس لیے آپ نے حدیث کی تیاری کی ہوئی ہے، آپ نے ایسی حدیث بیان نہیں کر، آپ نے جو بھی آپ نے حدیث کے لینی ہے اس کو حدیث کو لیں اور اس کے حوالے پورے درج کر لیں۔ ایسے قرآن آیات کو کہ یہ اس کا حوالہ کیا ہے، کون سی صورت ہے اور کون سی آیات۔ اگر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہوگا تو ان کو حوالے بہت اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے ہیں یہ سورہ ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے، تو اس سے جو اس کا امپیکٹ بنتا ہے، ان کی گفتگو بہت سٹرانگ بنتا ہے۔ وہ ہمیشہ آیت اور اس کے حوالے، صورت اور اس کے حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ جب بات کریں گے آپ حوالے کے ساتھ بات کریں، یہ سورہ ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے۔ موضوع کو موجودہ حالات سے منطبق کریں۔ اچھا یہ آپ کی سکل ہے، یہ آپ کی سکل ہے، اور اس کو آپ جو ہے نا بڑھائیں اپنی سکل کو، کہ آپ جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک جیسے قاری صاحب نے بھی کہا کہ یہ 2021 تک بھی نہیں، یہ 1400 سال پہلے تک نہیں، پہلی ہجری کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے، اور ان کے حالات کے مطابق اس میں گفتگو ہے۔
اس میں پیغام چھپا ہوا ہے، آج بھی یہ تازہ ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ تازہ رہے گا۔ ہمیں یہ کیا کرنا ہے، اس پیغام کو لوگوں کو بتانا ہے کہ آج یہ آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم یہ مین یہ پیغام ہے۔ سب سے جو کامیاب مدرس ہے وہ ہے جو آیات کا انتباہ کر سکے، جو حالات کے مطابق ان آیات کو بیان کر سکے، جو بتا سکے کہ آج اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا میسیج ہے عمل کرنے کا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اختتامیہ پہ آ گئے ہم۔ پہلا حصہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے، شروع کا حصہ ابتدائیہ، پھر اس کے جو ڈیٹیل اس کے آ گئی کہ جو اس کا مضمون ہوگا وہ، اور آخری حصہ اس کا جو ہے وہ اختتام ہے۔ یہ بھی ہم نے تیار کرنا ہے، کیونکہ جیسے شروع کے حصے کی بات جو ہے وہ یاد رہتی ہے اور یاد رکھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، جب اینڈ پہ پہنچتی ہے تو پھر جو ہے وہ برا بندہ توجہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی اب میں آخر میں پہنچنے والا ہوں تو پوری توجہ کریں گے، اچھا ختم ہونے والا ہے، تو جو ذہن ہے وہ فوراً انتباہ کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان جب پڑھتا ہے اس کی جو کرو بنتی ہے وہ یہ کرو بنتی ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جو کام کر رہا ہوتا ہے 40 منٹ کی یہ کرو ہوتی ہے، یعنی پیک پہ ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر جب کام ختم ہونے کا تو دوبارہ اس کی ذہنی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں پھر دوبارہ اسی پوزیشن پہ ہوتا ہے جو شروع والی پوزیشن تھی۔ یہاں پھر آپ نے میسیج دینا ہے جس کو کہتے ہیں ہوم ٹیک میسیج، کہ یہ اگر درمیان اس کی توجہ پوری نہیں تھی تو آپ نے اس کو دوبارہ ریکال کرا دی کہ آپ نے کہا کیا ہے، تو جو پیغام آخر میں دیا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رہتا ہے۔ اس لیے آپ اختتامی کلمات کو احتیاط سے منصوبہ بندی کریں، اچھی طرح تیاری کریں، ان الفاظ کو لکھ لیں، خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ سامعین کے سامنے زبانی بیان کر سکیں، کوئی یاد رہنے والی بات، کوئی حدیث بیان کریں، اختصار کے ساتھ اہم نکات کا اعادہ کریں۔ اب ایک سوال ہے کہ تیاری کے لیے کتنا وقت صرف کیا جائے۔ اس میں مجھے جو ہمیشہ پوچھ کے شرمندگی ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں سعودی عرب میں بھی، یعنی کہ یہ یونیفارم ہے، یہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یونیفارم ہے، ہم لوگ محنت نہیں کرتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم 2 ہفتے دیتے ہیں لوگوں کو تیاری کرنے کے لیے، لوگ جو ہے نا آخری دن 2 دن میں تیاری کرتے ہیں، وہ پورا ٹائم استعمال نہیں کرتے، اور ان کی گفتگو سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کی گرفت نہیں ہوتی پورے مضمون پہ۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ اپنے ٹائم میں سے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ فیصلہ تو آپ کر لیں، اور میں نے یہ برکت ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اب یقین مانیں، لوگوں کے معاملات جو دنوں میں حل ہوتے ہیں آپ کے گھنٹوں میں حل ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے گھنٹوں میں ہوتے ہیں آپ کے منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے آپ کے وقت کے اندر۔ تو کم از کم 2 ہفتے لگائیں، اس کے لیے مطالعہ ہے، تیاری ہے، ترمیم ہے اور اضافہ ہے۔ 5 منٹ کے درس کے لیے 8 گھنٹے درکار ہیں، جب فرسٹ ٹائم آپ دے رہے ہیں، پہلی دفعہ دے رہے ہیں، دوسری دفعہ اس کا ٹائم کم ہو جائے گا۔ اس کی میں نے مثال اپنی دی تھی کہ ہم جو بھی پہلی دفعہ دیتے ہیں اپنا لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے 8-10 گھنٹے میں کام کرنا پڑتا ہے، اور تیاری کو آخری وقت تک مؤخر نہ کریں۔ اکثر لوگ جو پروگراموں سے غائب ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے تیاری کی نہیں ہوتی، پینڈنگ کی ہوتی ہے، آخر میں مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی کام پڑ جاتا ہے، اب تیاری کر نہیں سکتے، اور پھر یہی طریقہ ہوتا ہے پروگرام مس کر جائیں، وہ پروگرام مس ہو جاتا ہے۔ آپ تیاری کر لیں، اس کے بعد باقی کام کرتے رہیں۔ درس کے آغاز میں اختتام میں جو لینا ہے اس کو مکمل لکھنے کی بات آ چکی ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ تلاوت بمائے ترجمہ کم از کم 4 بار ان آیات پر غور کریں تاکہ ان آیات کے مضامین ذہن میں آ جائیں، یعنی آپ بند کر دیں قرآن پاک کو تو مضمون آپ کے ذہن میں ہو ان آیات میں کیا کیا مضامین آئے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے یہ رپیٹ ہو رہا ہے، موضوعات کے اہمیت کے لحاظ سے لکھ لیں، چند موضوع نوٹ کر لیں، موضوع کے احادیث نوٹ کر لیں، موضوع سے متعلق یوٹیوب پر درس سن لیں، تمثیلات، اسلامی تاریخ سے واقعات، دیگر کتبی حوالجات، اشعار نوٹ کر لیں۔ اشعار بڑے اہم ہوتے ہیں، 2 جملوں میں بڑی بات کہہ دی جاتی ہے، وہ جو بات جو پورا ایک مضمون بنتا ہے وہ کئی دفعہ شاید 2 جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ موضوع کو حالات حاضرہ سے منتخب کر کے مثالوں سے واضح کریں، قرآن اور حدیث کے حوالوں کی مدد سے ثابت کریں کہ انسانیت کے فلاح صرف اور صرف قرآن و سنت میں منسلک ہونے میں ہے۔ سارے مواد کو لکھ لیں، اپنی تقریر اپنی آواز کے اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ موبائل پہ ریکارڈ، یہ کتاب یہ آپ کو پورا جو ہے نا پریزنٹیشن مل جائے گی، آپ کو کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ بڑا اہم ہے کہ آپ خود پہلے مطمئن ہو کہ جو آپ پروگرام دینے جا رہے ہیں، تو اس کے یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس پہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، سن کے آپ دوبارہ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک پروگرام ہے جماعت کا جو اکثر کمزور رہتا ہے، وہ ہے اہل خانہ کی تربیت یا اہل خانہ کے اجتماعات، وہ کمزور رہتے ہیں۔
آپ اس طریقے سے ان اہل خانہ کے اجتماعات کو جو ہے وہ ریگولر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے نا سب سے پہلے اپنے بچوں کو اور بیوی کو سنائیں، انہیں کہیں بیٹھ جائیں اور 15 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے جو یہ پروگرام رکھوں گا، ان کو موقع دیں تبصرہ کرنے کا، تو بڑے بڑے اچھے تبصرے کریں گے وہ. تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ تربیت اہل خانہ ہو جائے گی، ان کا اجتماع ہو جائے گا، اور یہ بڑا افیکٹو ہے. میں ایک پروگرام کر رہا تھا ریاض میں، تو ایک مدرس تھے تو آئے، تو ان کا پہلا حصہ بڑا اچھا پروگرام کا ہوا، دوسرا حصہ بہت کمزور ہوا. تو میں نے انہیں کہا یار یہ کیا وجہ ہے، آپ کا پہلا حصہ تو بہت اچھا تھا، دوسرا اچھا بہت کمزور ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ پہلا حصہ جو تھا نا وہ میں اپنے بچوں کو سنا رہا تھا، تو پھر یہاں آنے کا ٹائم ہو گیا تو دوسرا حصہ میں سنا نہیں سکا. یعنی کہ صرف ان کا وہ پروگرام وہاں پہ پیش کرنا ایک ریمارکیبل فرق جو ہے ان کے اس کی درس کے پروگرام میں نظر آیا. تو یہ آپ ایک دفعہ دو دفعہ سنائیں گے تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے درس کی وہ بہت وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ کام ضرور کریں. ایک تربیت اہل عیال ہوگی، دوسرا یہ آپ کی تربیت ہو جائے گی. اپنی تقریر خود سنیں، جہاں کمزور ہو، آواز آہستہ ہو، بات غیر دلچسپ ہو، جوش بیان بڑا ہوا ہو، وقت زیادہ ہو، یہ آپ ساری چیزیں نوٹ کر لیں اور پھر اس کو دوبارہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ سب کمزوریوں کو نوٹ کر لیں، تیار شدہ مواد کی ترمیم کیجیے، ترمیم شدہ مواد کو پھر دہرائیے یہاں تک کہ آپ خود مطمئن ہو جائیں. یعنی کہ آپ کا مطمئن ہونا ضروری ہے، پھر باقی لوگ بھی مطمئن ہوں گے. اچھا، زیادہ سے زیادہ بات زبانی کرنے کی کوشش کریں. شروع میں الاؤڈ ہے کہ آپ جو پیپر استعمال کریں گے، آپ نے لکھا ہوگا، دیکھ کے پڑھیں گے، نکات نوٹ کریں گے، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ اسے جان چھڑانی ہے. اور آپ کی وہ گفتگو جو 100% پڑھ کے ہو، اس کے مقابلے میں وہ گفتگو جو صرف 60% آپ اپنا مواد پیش کر سکیں اور زبانی ہو، وہ 100% سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جو زبانی گفتگو ہوگی وہ فیس ٹو فیس ہوگی، آپ لوگوں کو ریڈ کر رہے ہوں گے، ورنہ دوسرے کیس میں آپ پیپر پڑھ رہے ہوں گے. تو آپ کے زیادہ سے زیادہ جو بات ہوگی وہ زبانی ہوگی، بے شک 50% آئے تو وہ 100% سے بہتر ہے. لکھ لیں، آپ نکات لکھ لیں، لیکن پیش کرنے کی کوشش کریں، زبانی پیش کرنے کی کوشش کریں. ابتدا کے 3 یا 5 منٹ کا مواد جو ازبر کر لیں.